السلام 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 یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور انہی معمولات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جو پاکیزہ ہوا وہ مراد کو پہنچا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو ارشاد فرمایا۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا اور اپنے رب کے نام پر اپنے رب کا نام لے کر اس نے نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت مبارکہ میں رب کائنات اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، اس کا مقصد بھی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ اسے کامیابی ملے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی کامیابی کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہماری دنیا کامیاب ہو جائے۔ اب وہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، مال و دولت کمانے میں، عزت و شہرت کمانے میں، غرض کے چونکہ ان کی نظریں دنیا تک جمی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے سامنے جو آئیڈیل جو نمونے ہوتے ہیں تو وہ دنیا دار ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مقصد، ان کا ارادے، ان کا مطلب یہ صرف یہیں تک رہتا ہے کہ بس ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر انہی کے راستے کو اپناتے ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ زیادہ کمایا جائے، کس طریقے سے عزت و شہرت کمائی جائے، تو وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو غرض کہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کامیابی کے پیچھے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ ان راستوں کو اپنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں صرف دنیا تک نہیں ہوتی ہیں بلکہ دنیا کے بعد بھی آخرت کی طرف بھی ان کی نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے آئیڈیل، کچھ ایسے نمونے ہو کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنی کامیابی کی منزلوں تک پہنچ سکے۔ تو اس وجہ سے وہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں
تب جا کر پھر انہیں کامیابی، ان کے راستے کو جب اپناتے ہیں تب ان کے مقصد میں انہیں کامیابی ملتی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنا مقصد اس چھوٹے مقصد والوں سے بڑا بنا لیا ہوتا ہے تب ان کا مقصد بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی کامیابی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب وہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو رب کائنات انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے تو دنیا کی کامیابی اسے خود بخود مل جاتی ہے۔ یہ آخرت کی برکت ہے کہ جب انسان آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا مقصد بنا لے تو دنیا کی کامیابی خود بخود مل جایا کرتی ہے۔ اب جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے، چونکہ اسے ضرورت ہوتی ہے کہ آخرت میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی وہ لوگ کون ہیں، تو پھر اسے بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساری ایسی نفوس قدسیہ اسے نظر آئے گی کہ واقعی جنہوں نے دنیا تو گزاری لیکن دنیا میں رہ کر انہوں نے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی، اور ایسی کامیابی حاصل کی کہ پھر ان کے بارے میں رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جن کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا رہا ہے کہ قد افلح، قد چونکہ رب کائنات کا جب کلام ہو تو وہ پھر تحقیق والا معنی نہیں بلکہ یقین والا معنی رکھتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، مراد کو پہنچا وہ شخص جو پاکیزہ، جو ستھرا ہوا، جو پاکیزہ ہو گیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کے نام کو لے کر نماز کو ادا کیا۔ گویا کہ یہاں پر کامیابی کی پہلی سیڑھی کو بھی بتا دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ وہ بندہ ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، اپنے تن من بدن اور ہر چیز سے وہ پاک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز اپنائے تو وہ نماز کو اپنا لے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ بندہ جو پاک ہو گیا اور پھر وہ نماز کا پابند ہو گیا تو اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب اسے مال و دولت بھی مل جائے گا، اسے عزت بھی ملے گی، اسے شہرت بھی مل جائے گی۔ تو فرمایا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر جس نے نماز کو ادا کیا۔ اب یہاں پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے آئیڈیل، کچھ ایسے نمونے اسے ملے، کچھ ایسی ذات ملے کہ جن کی سیرت کو وہ اپنائے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈل بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہمارے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رسول کی سیرت تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ تو فرمایا گیا تم رسول پاک کی سیرت اپنا۔ پھر فرمایا گیا کہ جو میرے رسول کے نقش قدم پر چلے، ان کی اطاعت کرے، ان کی آل و اولاد جو ہمیشہ ان کی اطاعت میں لگی رہتی ہے، تو فرمایا ان کی سیرت کو بھی اپنا لو۔ اگر تم نے ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا تو پھر بھی تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے لیے بہت بے شمار آئیڈیل ہیں۔ ہم اگر نبی کے اصحاب میں دیکھیں تب بھی ہمیں لاکھوں آئیڈیل نصیب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کی اولاد میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بہترین ذات اور بہترین نفوس قدسیہ ہیں کہ جس سے انسان اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی راہ کو اپنا لے تو اللہ رب العزت اسے دنیا کی بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور شریعت مطہرہ کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر 12 امام مانے جاتے ہیں۔ 12 وہ امام کہ جن کو اللہ رب العزت نے امامت پر سرفراز فرمایا، اس امت کی امامت جنہیں عطا فرمائی۔ ان میں سے سب سے پہلے امام جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
خود امامت کا حق عطا فرمایا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ امامت ہیں جو یہ 12 امام والی جو میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پھر کوئی الگ راستہ بھی نہ نکالے۔ تو ان میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اس امت کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ پھر تیسرے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چوتھے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں حضرت امام محمد باقر رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آٹھویں حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں حضرت سیدنا امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نویں حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دسویں حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 11ویں حضرت سیدنا امام 12ویں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امت کے 12 امام ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں امامت عطا فرمائی۔ ہاں، یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد میں ہیں، ورنہ اس امت کے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ اور امام منتخب ہوئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت سیدنا علی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں، خاندان قریش میں جنہیں 12 امام مانا گیا، تو یہ وہ 12 امام ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان دنوں کے اندر 11ویں شریف کے ان 11 ایام میں کچھ 5 یا 6 دن ہم ان 12 امام میں سے ایک ایک کی سیرت کو سماعت کریں گے، پھر جو رہ جائیں گے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے انہیں بھی سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میں ایک ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ اب نے جو ابھی آیت مبارکہ پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اگر ہم دیکھیں کہ ان کے مصداق کون کون لوگ ہیں تو ان میں صفحے اول میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایسے کمال درجے کا تقوی اور طہارت آپ کو عطا فرمایا تھا، ایسی پاکیزگی عطا فرمائی تھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو زین العابدین کہا گیا اس کی وجہ بھی آپ دیکھیے کہ یہی ہے، زین العابدین کے معنی ہوتے ہیں عابدوں کی زینت، عابدوں کے سر کے تاج، یہ زین العابدین کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی صرف عبادت کو زینت نہیں بخشی بلکہ عابد لوگ جو کئی اس امت کے اندر اور اس امت سے پہلے بھی کئی عابد گزرے، اس امت سے پہلے تو کئی عابد تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی، 400 سال تک انہوں نے دنیا کی طرف رغبت بھی نہیں کی، وہ 400 سال تک ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایسے عابد گزرے ہیں، لیکن انہیں زین العابدین نہ کہا گیا۔ زین العابدین کہا گیا تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بیٹے کے محبوب بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھیے کہ جب ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک شیطان سانپ بن کر یہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ ہر طریقے سے شیطان نے حربے آزما لیے، کئی اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے امام زین العابدین پر اس کے جال کا وار اثر کر جائے، لیکن کسی صورت میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ہر طریقے سے وہ کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اب وہ جو وسوسے ڈالنا جو تھا، جو باطن میں چھپے طور پر ڈالتا تھا، اس سے جب اس کا کام نہ بن پایا تو وہ ظاہر ہو گیا۔
اور ظاہر میں شیطانی شکل اس نے سانپ کی شکل کو اختیار کیا، اور سانپ کی شکل میں شیطان آ کر اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہوا۔ پہلے تو سامنے بیٹھا رہا، لیکن دیکھا کہ پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے، تو اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اور بڑھ کر آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اس نے اپنے منہ میں لیا اور اسے دبانے لگا۔ لیکن اس وقت بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے اس کام کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ شیطان سانپ کی شکل میں ایک بڑے اژدہے کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر بھی کوئی اثر نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی نکل جائے تو نماز کی بھی حالت میں ہو تو اس کے اوپر دھیان چلا جاتا ہے، خیالات جمنے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، شیطان اژدہے کی صورت میں آیا، سانپ کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہیں ہے، پھر بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اب شیطان نے آپ کے انگوٹھے کو بھی دبانا شروع کیا، لیکن پھر بھی کوئی اثر نہ پایا، تو آخر میں شیطان تھک ہار کر وہاں سے دور ہو گئے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو شیطان کو تھکا دیتی ہیں، وہ شیطان کے جو امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے بھی لوگ رب کائنات نے پیدا فرمائے جنہوں نے شیطان کو بھی تھکا کر رکھ دیا۔ اب آخر میں شیطان وہاں سے پریشان ہو کر جب نکل جاتا ہے تو اس وقت غیب سے آواز آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، تم عابدوں کی زینت ہو، تم عابدوں کی زینت ہو، تم عابدوں کی زینت ہو۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عابدوں کی زینت یعنی زین العابدین کا لقب جو نصیب ہوا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصیب ہوا۔ یہاں تک کہ آپ اس قدر عبادت کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کو ایک لقب سجاد بھی دیا گیا کہ آپ سجدہ کرنے والوں کے بھی سردار ہیں، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا گیا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے۔ آپ 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باحیات تھے، اور آپ کا زمانہ بھی 2 سال کا زمانہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا۔ 10 سال کا زمانہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی 12 سال کا زمانہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا۔ 23 سال کا زمانہ حضرت امام حسین اپنے والد ماجد کا بھی زمانہ پایا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کربلا کی سرزمین تک آپ ساتھ ہی میں رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے گئے، تو اس وقت میں سامنے موجود تھا، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، کہا اے جابر، یہ دیکھ رہے ہو تم میرا اس بیٹے کو، یہ میرا بیٹا بڑا ہی محبوب بیٹا ہے، میں اس سے بڑی ہی محبت کرتا ہوں، اور اس کا ایک بیٹا ہوگا اس سے بھی میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تک کی خوشخبری سنائی، کہا کہ پھر اس کا بھی بیٹا ہوگا، وہ بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہوگا، میں اس سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ میرا محبوب بیٹا ہے، اور اس کے بھی جو بیٹے ہوں گے وہ بھی میرے محبوب ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت کے اندر یہ پیشن گوئی عطا فرمائی کہ میرے بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جن کا رب کے نزدیک بڑا ہی اونچا مقام ہوگا۔ آپ واقعی میں بڑے ہی تقویٰ اور طہارت کے ایک امام تھے، پرہیزگار تھے، اس قدر پرہیزگار، ایسے صاف ستھری اور پاکیزگی والے کہ آپ جب وضو بھی بناتے تھے تو اس وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو میں کس شہنشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یہ وضو بنا رہا ہوں، میں گویا کہ اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے یہ تیاری کر رہا ہوں، اب مجھے مالک الملک کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونا ہے، پتہ نہیں وہ میری عبادت کو قبول فرمائے گا یا نہیں۔ اس قدر آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پایا جاتا تھا
کہ وضو کرتے وقت ہی رب کائنات کے خوف سے آپ کا پورا جسم یہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ عبادتوں کے اندر وہ چاشنی تھی، عبادتوں کے اندر وہ لذت آتی تھی آپ کو کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ مکان میں آگ لگ گئی، پورے محلے والے جمع ہو گئے، آگ بجھانے لگے، لیکن حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے کہ آگ لگی ہے تو جلدی سے جلدی ارکان کو ادا کر لے اور پھر نماز کو ختم کر دے، بلکہ اسی انداز میں، یہاں تک کہ لوگوں نے محلے میں سے آ کر لوگوں نے آگ کو بھی بجھا دیا۔ اس کے بھی کئی دیر کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جانتے نہیں مکان میں آگ لگ گئی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ نماز ادا کر رہے تھے؟ کہا ہاں تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری، آپ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، پھر کیوں نہ آپ کو امام زین العابدین کہا جائے۔ واقعی میں آپ عابدوں کے سر کے تاج ہیں، اور ایک دین کے اندر، رات دین کے اندر 1000 رکعت نوافل نماز ادا فرماتے تھے، 1000 رکعت۔ از کربلا کے بعد سے تو یہاں تک یہ واقعات، یہ روایات پائی جاتی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسکرائے تک نہیں، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں دنیا سے بے رغبت ہو کر لگ گئے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اپنے مکان کے اندر ایک طریقے سے قید ہو کر رہنے لگے، یعنی کہ باہر بھی نہ نکلتے تھے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا، اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کی تعظیم کرتی تھی، زمین و آسمان کی ہر چیز یہ آپ کے گویا تابع ہو، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہو۔ اس طریقے کا معاملہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک ہرن سامنے سے گزرا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کدھر جا رہا ہے، ادھر آ اور میرے ساتھ کچھ کھانا کھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 1-2 روٹی اس کے سامنے رکھی، اس نے کھائی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ گویا کہ ہر چیز حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابع اور فرما بردار تھی۔ آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حج ادا کرنے کے لیے پہنچے، اور اس وقت وہاں پر خلیفہ ہشام بن عبد الملک یہ بھی وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ خلیفہ جب اس نے طواف سے فارغ ہوا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو چومے اور وہاں پر جا کر حجر اسود کا بوسہ دے، لیکن بھیڑ اور ازدحام اس قدر تھا کہ وہاں تک وہ پہنچ ہی نہ سکا۔ آخرکار وہ ممبر پر چڑھ گیا اور اس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اب دوسری طرف سے وہ خطبہ دے ہی رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی آمد خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، طواف کرنے لگے۔ طواف کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے اور چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لے، ابھی آپ نے ارادہ فرمایا، اس طرف توجہ ہی کی تھی کہ حجر اسود کو وہاں پر جا کر حجر اسود کا بوسہ لے، کہ لوگوں نے خود بخود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دے دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بھیڑ بھاڑ کے، آپ اکیلے گئے اور حجر اسود کا آسانی کے ساتھ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر وہاں سے باہر نکل گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بوسہ دیا، تو اب چونکہ ہشام بن عبد الملک کوفہ ملک شام سے آیا ہوا تھا، اور اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو پھر اس کے ساتھ کچھ شامی سردار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوبرو نوجوان کون ہے کہ ابھی تو مسلمانوں کا بادشاہ ان کے درمیان تھا، لیکن اسے کسی نے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے راستہ تک بھی نہ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے پہچان نہ رہا ہو۔ لیکن یہ خوبرو نوجوان کون شخص ہے کہ وہ آیا تو لوگ اس کی تعظیم کرنے لگے، وہ طواف کر رہا تھا تو لوگ اس کے گرد گرد ڈھیرا بنائے ہوئے تھے، اور جب اس نے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہا تو لوگوں نے اسے راستہ بھی دے دیا، لوگوں نے حجر اسود کا بوسہ لینا چھوڑ دیا۔ کہا یہ کون شخص ہے؟ تو اب ہشام بن عبد الملک نے سوچا، کہا کہ اگر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے
تو پھر ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہو سکتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا، کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن چونکہ اپنی اونچی رکھنے کے لیے اس نے یہ بات کہی، تو اس وقت وہاں پر فرزدق شاعر بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے ساتھ ہی حج ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ فرزدق شاعر وہی ہے جن کے واقعے کو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی سماعت کیا کہ جب وہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو فرزدق شاعر حج ادا کرنے کے لیے کوفہ سے مکہ کی جانب آ رہے تھے۔ تو اس وقت یہ وہی فرزدق شاعر ہے۔ فرزدق شاعر کھڑے ہوئے اور کہا، چونکہ یہ شاعر بھی تھے تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضرت فرزدق شاعر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ کہا کہ پھر بتاؤ کہ یہ کون ہے، ہمیں جلدی سے بتاؤ کہ ہم ان سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت فرزدق شاعر نے ایک بہت بڑا قصیدہ پڑھا جو حضرت امام زین العابدین کی شان میں تھا، اور اس کے ایک دو شعر یہ تھے کہ ھذا الذی تصرف البطحا وطاعتہ والبیت یعرف والحل والحرام ھذا ابن خیبر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے نشان بطحا والے پہچانتے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ حل و حرم انہیں جانتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو ہر چیز پہچانتی ہے، جن کی ہر چیز یہ جن کی تعظیم کرتی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے کے فرزند ابن خیبر ہیں، یعنی کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، پرہیزگار پاکیزہ نیکی میں مشہور شخص ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں۔ جب اس نے یہ شعر کہے تو اس وقت اب جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ تمام کے تمام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے دل میں پیدا بھی ہوئی۔ اب یہ بات ہشام بن عبد الملک کے دل کے اندر گر کر گئی، اس کے اندر بغض پیدا کر گئی، اور اس نے فرزدق شاعر کو وہاں سے بلوایا اور پھر انہیں قید بھی کرایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں 100 کوڑے بھی لگائے گئے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی محبت اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی تعریف اور ان کا نام لیا گیا تو پھر ظالموں نے انہیں کوڑے بھی لگائے، سزائیں بھی دی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ فرزدق شاعر کو ان کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، تو آپ نے فوراً 12,000 درہم بھیجے، آپ کو چھڑوانے کا پیغام بھی بھیجا، آپ کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ لیکن فرزدق شاعر نے کہا کہ حضور، آج تک میں نے پیسوں کے لیے تو بڑے اشعار کہے ہیں، آج پہلی مرتبہ رب کی رضا کے خاطر میں نے اشعار کہے اور رب کائنات نے قبول بھی فرما لیے۔ کہا کہ حضور مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پیسوں کو واپس لے لیجئے۔ امام عالی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ قاصد پیسے لے کر واپس آیا۔ کہا کہ تم ان سے جا کر کہو، کہا کہ یہ تمہارے امام کا تمہاری بارگاہ تمہارے پاس ایک تحفہ ہے، اسے قبول کر لو اور اپنے پاس میں رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرزدق شاعر نے جب دوسری مرتبہ قاصد آیا تو ان درہموں کو یہ قبول کر لیے۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، آپ کو اس قدر مقام و مرتبہ سے نوازا تھا، یہاں تک کہ آپ مال اللہ رب العزت نے عطا بھی فرمایا تھا، اس قدر مال تھا، لیکن اس کے باوجود غریب پروری ایسی تھی کہ کئی مدینہ طیبہ کے اندر ایسے گھر تھے جو آگ کے اوپر چلا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی کو یہ احسان تک نہیں جتلایا تھا، کبھی کسی کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دیا تھا کہ امام زین العابدین ان کے گھر میں رقم پہنچاتے ہیں، رات کو اندھیرے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ کسی ایک بندے کو بھی پتہ نہ تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غریبوں کے چارہ گیری فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان غریبوں کو بھی اس وقت پتہ چلا جب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کہ آج تک جو ہمارے گھر میں مہینے بھر کا جو خرچہ آتا تھا، ہمارے گھر کے تمام اخراجات یہ جن کے پیسوں سے چلتے تھے، وہ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے کچھ وقت کے بعد پتہ چلا جب ان کے گھر پہ رقم نہ پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ رقم کسی اور کی جانب سے نہ آتی تھی، بلکہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے غریبوں کی غریب پروری فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو احسان جتلایا، نہ کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ یہ وہ ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ ایسے آئیڈیل اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں، ایسے وہ لوگ کہ جن کی سیرت کو اگر بندہ پڑھے تو مسلمان کافر بھی جن کا شیدا بن جائے۔ یہ ایسے لوگ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی باکمال بزرگ ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، صبر اور بردباری، اور ساتھ میں جو رب کائنات نے کرامت والا جو مقام عطا فرمایا تھا وہ بھی ایک بڑے پائے کا تھا۔ صبر اس قدر کہ آپ کو اللہ رب العزت نے خاندان نبوت میں پیدا فرمایا تھا، اور تمام وہاں کے لوگ، مدینہ طیبہ کے لوگ، مکہ المکرمہ کے لوگوں نے یہ پیشکش بھی کی، کہا کہ حضور آپ ہاتھ بڑھائیے اور ہماری بیعت لے لیجیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک پرہیزگاری والی، اللہ کی عبادت کرنے والی اور دنیا سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا پسند کیا۔ بادشاہ اور تخت و تاج کی لالچ میں کبھی بھی نہ آئے، بلکہ آپ کو اسی وجہ سے کہ لوگ آپ کی طرف راغب تھے لیکن آپ دنیا سے دور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خلیفہ وقت اگر کوئی کسی پر ظلم کرنا چاہتا یا وہ کوئی اللہ کے دین کے خلاف کچھ کام کرنا چاہتے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ان کے دلوں کے اندر ڈر رہتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی باروب شخصیت تھی کہ اگر وہ کسی پر ظلم بھی کرتے تھے تو ان کے سامنے اگر کوئی ذات کھڑی نظر آتی تھی تو وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو بنو امیہ کے خلیفاؤں کے سامنے بھی، ان امیروں کے سامنے بھی اگر کوئی ذات تھی جو کانٹے کی طرح انہیں چوبتی تھی وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو بار بار ستایا گیا، بار بار قید خانوں کے اندر ڈالا جاتا، کبھی بیڑیاں پہنائی جاتی، کبھی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے اس طریقے سے ایسی قیدی حالت میں لے جایا گیا کہ آپ کے گلے کے اندر بھی توق تھا، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر بیڑیاں، زنجیریں تھیں، یہاں تک کہ جب وہ قید خانے کے اندر پہنچے، قید خانے کے اندر لائے گئے تو حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شاگرد تھے، امام زہری بھی ایک بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں جن کی کئی کتابیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے استاذ گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ اللہ اکبر، حضور آپ کی کیسی حالت ہے، اور چیخ چیخ کر رونے لگے حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ ایک طرف آپ کا جو مقام بلندی تھا اسے حضرت امام زہری جانتے تھے کہ رب کے نزدیک کتنا اونچا مقام ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اگر سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ باروب اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ظالموں نے کس قدر آپ پر ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، تو امام زین العابدین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا زہری تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زنجیریں کیا ہیں؟ کیا یہ زنجیریں ہمیں قید کر سکتی ہے؟ کہا واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آپ نے زنجیروں کی طرف ایک اشارہ ہی کیا تھا، بس ایسے ایک اشارہ کرنا تھا کہ تمام زنجیریں دور جا کر گر پڑی، آپ کے بدن سے اتر گئی۔ کہا کہ یہ زنجیریں کچھ نہیں ہیں، ہاں یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کا گھر ہے، ہمیں یہاں پر دنیا کے معاملات کو یہ طے کرنا ہے اور اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ حاضر ہونا ہے کہ اس کے ہر معاملے میں ہم راضی رہے، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر بھی ہمیشہ ہم سر بسجود کرتے رہے، سر تسلیم خم کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے امام ہشام بن عبد الملک جو بھی حاکم تھا وہاں پر جرمانہ وغیرہ تمام پیسے روپیے دے کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ لے کر اپنے گھر پر پہنچے۔
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے وہ با کرامات شخص بنایا تھا، ایسی شخصیت تھی کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے حجر اسود کو چومنا چاہا۔ اب دونوں نے جیسے ہاتھ لگایا تو نہ جانے کس طریقے سے اتفاقاً وہاں پر دونوں کا ہاتھ حجر اسود کے ساتھ چپک گیا۔ ہر طریقے سے کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ یہ اس سے اٹھ نہ رہا تھا، اس سے دور نہ ہو رہا تھا حجر اسود سے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا وہاں کے بزرگوں نے کہ ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، تبھی جا کر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات چل رہے تھے، لوگ پریشان حال تھے کہ ان کے ہاتھ حجر اسود کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، لوگوں کا بوسہ لینا یہ رک چکا تھا۔ اب اس حالت میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے صرف بسم اللہ پڑھ کر حجر اسود کے ساتھ جہاں پر ان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دونوں کے ہاتھ وہاں سے جدا ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت نے شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ ایسی ذات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا اونچائی اور بالائی والا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن ساتھ میں دشمن بھی اس قدر تھے کہ آپ کو آخر میں جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ کسی نے آپ کو زہر دیا اور پھر آپ کا اسی زہر دینے کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ کا مزار مقدس یہ مدینہ طیبہ کے اندر جنت البقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار تھا اسی مزار کے اندر آپ کو بھی دفن کیا گیا۔ آپ کی جو وصال کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 18 محرم سن 94 ہجری کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری بگڑی باتوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یہ سدھار دے، اور اللہ رب العزت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں شریروں کے شر اور دشمنوں کی دشمنی، حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔